بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے یہ ہمارا ٹاپک ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہمیں بین الاقوامی تجارت کی بات کی تھی، یعنی اس کا انٹروڈکشن تھا، اس کی ڈیفینیشنز تھی، پھر ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں جو فرق تھا اس کو ہم زیر بحث لائے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں موجودہ ترقی یافتہ اور گلوبل ولیج کے دور میں ہر ملک خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی آج کل جب کہ دنیا ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج کی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، ہر ملک کی یہ خواہش ہے کہ وہ ملک جو ہے خود کفیل ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے ممالک سے تجارت کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ بین الاقوامی تجارت کے بہت سے فوائد بھی ہیں جن کا جائزہ ہم 10 ذیل امور سے لے سکتے ہیں۔ فرسٹ ون، ضروری اشیاء کا حصول۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک وہ چیزیں جو وہ خود نہیں بنا سکتا یا جن کے بنانے پر لاگت پیدائش زیادہ آتے ہیں، دوسرے ممالک سے منگوا کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ مثلا پاکستان تیل، صنعتی مشینری اور کیمیکلز وغیرہ دوسرے ممالک سے درآمد کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ دوسرا، پیداواری ذرائع کا بہتر استعمال۔ جی ایس مل کے مطابق بین الاقوامی تجارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے پیداواری ذرائع اور قوتوں کو بہتر، باکفایت اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث دنیا کی مجموعی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تھرڈ ون، قلت کے زمانے میں اشیاء کی فراہمی۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت اور ذرائع نقل و حمل کی ترقی کی وجہ سے ہر ملک اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہنگامی حالات، مثلا قحط، زلزلہ اور سیلاب وغیرہ کے دنوں میں ضروریات زندگی کی اشیاء دوسرے ممالک سے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے نامساعد حالات اور مشکلات پر بڑی حد تک قابو پا لیا جاتا ہے۔ تیز رفتار معاشی ترقی کا حصول یہ بھی بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں شامل ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت معاشی ترقی کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تجارت خارجہ کے باعث ترقی پذیر ممالک کی آمدنی، بچت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ حسب ضرورت مشینیں، فالتو پرزے، صنعتی خام مال، جدید ٹیکنالوجی اور ماہرین کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثلا پاکستان نے چین اور جاپان کی مدد سے کئی صنعتی منصوبے مکمل کیے ہیں اور کچھ زیر تکمیل بھی ہیں۔ ففتھ ون، عالمی امن کی فراہمی۔ بین الاقوامی تجارت عالمی امن برقرار رکھنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ مختلف ممالک کو باہمی تجارت سے بہت سے معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہو گئی یہ تمام فائدے ختم ہو جائیں گے۔ مثلا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کشیدگی ماضی کی نسبت کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ تکثیر حاصل کے فوائد۔ تکثیر حاصل سے مراد ہوتا ہے یہ ایسا قانون ہے پیداوار کا جس میں ہر نئی اکائی پہلے سے زائد پیداوار دیتی ہے، یعنی مختم پیداوار بڑھتی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت اشیاء کی طلب بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جس کے لیے اشیاء کو پیمانہ کبیر پر پیدا کر کے تکثیر حاصل کے فوائد اور اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ زائد کھپت، پیداوار کی کھپت ہے۔ ہر ملک اپنی زائد پیداوار دوسرے ممالک کو فروخت کر کے ایک طرف تو زرعی مبادلہ کماتا ہے، دوسری طرف اپنے ملک میں زائد پیداواری کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی عدم موجودگی میں اگر اشیاء و خدمات کی پیداوار ملک کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر معیشت صد بازاری یعنی مندی کا شکار ہو جائے گی۔ تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ نیکسٹ ہمارا ہے نمبر 8، تہذیب و ثقافت کی ترقی۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے نہ صرف مختلف ممالک کے مابین اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے بلکہ ان کے درمیان تہذیب، ثقافت اور علوم کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس طرح ایک نئی ترقی یافتہ تہذیب جنم لیتی ہے۔ نیکسٹ، اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ بین الاقوامی تجارت کے باعث ملک میں اجارہ داریوں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت
بین الاقوامی تجارت کے مقابلہ کی وجہ سے ایک طرف تو قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اشیاء کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آجروں کو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی آجروں سے بھی مقابلے کا سامنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لاگت پیداوار کو کم کرنے اور کوالٹی کو بہتر بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا، اجارہ داریاں جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی بین الاقوامی تجارت کی بدولت۔ نیکسٹ، دفاعی ضروریات۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے مختلف ممالک جدید اسلحہ خرید کر اپنے ملک کا بہتر انداز میں دفاع کر سکتے ہیں۔ تخصیص کار۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت اشیاء کی پیداوار میں تخصیص کار ممکن ہوتی ہے، یعنی پیداوار کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور آدمی کو وہی کام بار بار انجام دینا پڑتا ہے، جس سے اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح پیداوار کے عمل میں جدید مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لاگت پیداوار کو کم اور کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کیا ہیں؟ فرسٹ ون، دوسرے ممالک پر انحصار ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک چند ایک اشیاء کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتے ہیں اور بقیہ اشیاء دیگر ممالک سے درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک کا ہمیشہ سے محتاج رہتے ہیں۔ اس محتاجی کا ہنگامی حالات میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ معاشی ترقی پر منفی اثر۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بین الاقوامی مقابلے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ترقی پذیر ممالک کی صنعتیں ترقی یافتہ ممالک کی صنعتوں کا معیار اور قیمت مقابلہ نہیں کر سکتی اور انہیں پنپنے یعنی بڑھنے کا، ترقی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیرونی منڈیوں پر غلبہ۔ بیرونی منڈیوں پر غلبہ کی خواہش میں مختلف ممالک آپس میں جنگ کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے تیل کے علاقے پر قبضہ کرنے کے خاطر امریکہ نے عراق پر بلا جواز قبضہ کر لیے۔ اس طرح بڑی منڈیوں کے حصول کے لیے امریکہ ہمیشہ ہندوستان کو پاکستان پر فوقیت دینا چاہتا ہے۔ غیر متوازن ترقی میں بین الاقوامی تجارت اور مقابلہ کی بدولت ہر ملک ایک یا دو صنعتوں میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے اور باقی اشیاء دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات نہایت اہم اور مفید صنعتیں قائم نہیں ہو پاتی یا ترقی نہیں کر سکتی۔ سیاسی غلامی ہے۔ بین الاقوامی تجارت معاشی حالات کی وجہ سے بعض ممالک اپنی سیاسی آزادی کھو بیٹھتے ہیں اور ذرائع اور وسائل پر قبضہ کی خاطر بین الاقوامی ممالک کمزور ممالک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے بر صغیر میں ہم کہتے ہیں کہ انگریز تجارت کے بہانے سے آئے تھے اور آخر کار آ کر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ غیر ملکی مقابلہ۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے پسماندہ ممالک کی صنعتوں کو ترقی یافتہ ممالک کی صنعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے اور وہ مقابلہ میں اپنا وجود تک کھو بیٹھتے ہیں۔ بین الاقوامی معاشی اثر پذیری۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت مختلف ممالک کی معیشتوں کا ایک دوسرے پر اثر پڑتا ہے اور ایک ملک میں صد بازاری اگر شروع ہو جائے یا بیش پیداواری یا اقتصادی بدحالی کے حالات دوسرے ملک تک بھی پھر پھیل جاتے ہیں۔ مثلا 1974 میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور افراط زر کا پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک کی معیشتوں پر اثر پڑا تھا۔ پھر تخصیص کار کا فقدان ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک چند اشیاء کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں برآمد کر کے اپنی ضرورت کی دیگر اشیاء درآمد کرتے ہیں، یعنی تخصیص کار حاصل کر کے اشیاء کی وافر مقدار پیدا کر لیتا ہے سستے داموں اور پھر اشیاء کو برآمد کر کے اور وہاں سے جو زر مبادلہ کماتا ہے اس کے بدلے اپنی اشیاء درآمد کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ملک شے کا نعم البدل دریافت کر لے اس ملک کی معیشت اور برآمدات پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج ٹاپک تھا، بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم جو بین الاقوامی تجارت کے نظریات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اوکے۔